ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں۔ سلیقہ سادگی سب آزما کر سمجھ آیا، بہت نقصان ہوتا ہے ادب سے پیش آنے میں۔ الفاظ جینے کی وجہ بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، سوچ کر بولا کریں۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے ہو، ہمارے منتظر رہنا، کہانی ختم کرنی ہے۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا ہے اور کوئی خواہشوں کا۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ ہم رویوں سے واقف لوگ اہم ہونے کا وہم نہیں پالتے۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ میں خدا کو سناتا ہوں اپنا حال دل، میں زمین والوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ باندھ کر نہ رکھیں، کیونکہ ان کی ساری توجہ آزادی کی طرف ہوگی۔ موتی تو نہیں تھے کوئی پلکوں سے جو چنتا، ہم آنکھ سے ٹپکے ہوئے آنسو کی طرح تھے۔ صبر سے گزار کر اللہ تعالیٰ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ سجدے میں کچھ دیر سر رکھ کے دیکھیں، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ بس تمہیں ذرا سا آزماتا ہے، ورنہ وہ لکھے ہوئے نصیب کے آگے کبھی تمہیں دعا کا اختیار نہ دیتا۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ کہیں خرابی آپ کے اپنے اندر تو نہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ صرف اپنے لیے جینا ہے تو ضرور جئیں، کیونکہ یہ آپ کا بنیادی اور اصولی حق ہے، لیکن پھر اشرف المخلوقات کا خطاب آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے، مگر سکون نہیں ملتا۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی سے ایسے لوگوں کو ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ بوڑھے لوگ بیماری سے نہیں، اکیلے پن اور تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہی ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ پھر نہیں بستے وہ دل جو ایک بار اجڑ جاتے ہیں، قبریں کتنی بھی سجاؤ کوئی زندہ نہیں ہوتا۔
لوگ نہیں بدلتے، بس ہماری آنکھوں پہ بندی پٹی حالات کی ہوا سے کھل جاتی ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ جب کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کریں اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ کشتی بھی بالکل رشتوں جیسی ہوتی ہے، جب تک چھید نہ ہو آرام سے چلتی رہتی ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر لوگ اپنی باتوں سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو پیچھے صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ ہم آج اپنی اولاد کو دین سے دور رکھیں گے تو کل یہی اولاد ہمیں اپنے سے دور کر دے گی، کیونکہ یہ دین ہی ہے جو والدین اور ان کے حقوق کی صحیح پہچان کراتا ہے اور ان کا ٹھیک مقام و مرتبہ سمجھاتا ہے۔